ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن الیکشنز اور لوگوں کی انصاف کی تمنا. اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمیں کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان جو سپوکس مین ہے بحریہ ٹاؤن کے وہ جوائن کر رہے ہیں، اور اکرم شیخ صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے. کل صاحب آپ نے لوگوں کی باتیں بھی سنی، اس پہ الزامات بھی آئے، اور ایک اپریہنشن ہے کہ NA-52 میں جو اگلے الیکشنز آئیں گے اس طرح کے ID کارڈز بنوا کے ان کو رگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اشرف، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. مین جو چیز ہے اس میں کہ آپ نے اس کا ٹائٹل ہی غلط چنا ہے، الیکشن، بحریہ ٹاؤن الیکشن. کسی طرح بھی یہاں پہ الیکشن کا دور دور سے کہیں پہ بھی نام و نشان یا صاحب الیکشن کا لفظ اور یہ ایلیگیشنز لوگوں نے بھی لگائی ہیں، میں آپ کو کلیئر جو دستاویزات ہیں اس میں بھی ہیں، جو پٹیشنز ہیں اس میں بھی مجھے آپ کلیئر کرنے دیں، اس کے بعد میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کو جن کو خوف ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین یا چیف ایگزیکٹو اگلے الیکشن میں آپ کے اس پروگرام میں گارنٹی دیتا ہوں وہ بالکل بے خوف ہو جائیں. بحریہ ٹاؤن کے چیف ایگزیکٹو یا بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، نہ ہی ان کے کوئی ایسے پولیٹیکل عزائم ہیں. آپ بحریہ ٹاؤن 95-96 میں شروع ہوا، اس وقت سے لے کے مختلف طرح کے الیکشن ہوئے. مین الیکشن بھی ہوئے، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلیز کے، بلدیاتی الیکشنز بھی ہوئے. آپ مجھے ایک بھی ایگزامپل اس میں دکھا دیں کہ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین، چیف ایگزیکٹو یا ان کے کسی ریلیٹو نے الیکشن میں حصہ لیا ہو. پولیٹیکل عزائمز جو ہوتے ہیں وہ ایک دم نہیں شروع ہو جاتے کہ آپ اوور نائٹ شروع کر دیتے ہیں جی کہ آج میں نے ابھی الیکشن میں اگلے الیکشن میں حصہ لینا. وہ لوگ بالکل میں آپ کے پروگرام کے توسط بالکل آپ کی ایشورنس آگے شاید ان لوگوں نے بھی سن لی ہوگی. جو الزام لگ رہا ہے کہ کچھ ان ڈیموکریٹک فورسز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور جس طرح سے پہلے الیکشن ریگنگ ہوتی رہی ہے، جو الزام ہے کہ 1,21,000 ووٹس بحریہ ٹاؤن کے چودھری نثار کی کانسٹیٹوئنسیز میں پول ریگنگ کے کام آئیں گے. میں چودھری صاحب کو بھی اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کے کوئی پولیٹیکل عزائمز نہیں ہیں، نہ تو خود اور نہ ہی ہماری طرف سے. یہ کچھ دستاویزات ہیں جو آپ ہی کے GM لینڈ اینڈ کوارڈینیشن کے سائن سے ایشو ہوئے لیفٹنٹ کرنل سعید اختر. تو یہ لیٹرز لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں آپ نے مینڈیٹری کیا کہ سب لوگ وہاں پہ اپنے ID کارڈ بحریہ ٹاؤن کے ایڈریس کے بنوائیں؟ یس سر، اس میں سر یہ ہے کہ بہت بہتر ہوتا کہ جیسے آپ نے باقی لوگوں کے وہاں پہ مختلف کلپنگ دکھائی ہے، اگر آپ ہمیں بھی تھوڑا سا موقع دیتے، آپ بحریہ ٹاؤن میں آتے، ہم آپ کو بحریہ ٹاؤن کا ایک وزٹ کرائیں گے. بحریہ ٹاؤن ایک سوسائٹی نہیں ہے، بحریہ ٹاؤن مکمل ایک شہر ہے جس میں لوگوں کو بہترین زندگی گزارنے کی تمام سہولیات. ایلیگیشن یہ کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. No, not at all. بحریہ is not state within a state, it is a complete شہر. ایک شہر ہے سر جس میں لوگوں کو ہاسپٹل کی فیسلٹی، جس میں لوگوں کو. آپ لوگ راولپنڈی کا حصہ ہیں کہ نہیں؟ سر آپ مجھے بولنے تو دینا. جہاں پہ اسکول کی فیسلٹیز، جہاں پہ سپورٹس سٹیڈیمز کی فیسلٹیز اور ہر طرح کی وہ فیسلٹی لوگوں کو، ریزیڈنٹس جو ہیں اور امپلائیز جو ہیں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو باقی جو بین الاقوامی ملک ہیں ان سے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں. اسی سلسلے میں فری آف کاسٹ ہیں ساری فیسلٹیز؟ ان میں سے کافی فری آف کاسٹ ہیں سر. آپ آئے نا، آپ وزٹ تو کریں، آپ وزٹ کریں گے. میں یہی کہا تھا کہ اگر وہ آپ نے دکھایا ہے صاحب اسی لیے ہم آپ سے رابطہ کرتے رہے. ملک ریاض صاحب نے کمٹمنٹ بھی دی تھی کہ آئیں گے. آج جن کو رابطہ ہوا ان کی کوئی نجی، کل سے رابطہ ہو رہا ہے. جنرل شوکت سلطان صاحب سے بھی رابطہ ہوا تھا، آپ کے باقی لوگوں سے بھی رابطہ ہوا تھا، اطہر من اللہ صاحب سے ہوا تھا، گوہر صاحب سے ہوا تھا. سب لوگ جو بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ سب سے رابطہ ہوا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیئرمین بحریہ ٹاؤن کے ساتھ تقریباً کوئی 1 بجے کے قریب رابطہ ہوا اس بارے میں. تو انہوں کی کوئی نجی کمٹمنٹ تھی، اس کو ایسے ان کو یہاں سے شہر سے باہر جانا پڑا، تو اس وجہ سے میں نے، ادروائز وہ خود یہاں پہ آتے اور آپ کے ہر سوال کا جواب دیتے. کرن صاحب ان کے ایک PRO بھی ہیں ندا، جن سے ایک ہفتہ پہلے رابطہ ہوا. اکرم شیخ صاحب آپ بتائیں گے تفصیلات کیا ہیں اور سپریم کورٹ نے سو موٹو کیوں لیا اس پہ؟ میں کرن صاحب کو اپنا سلام اور نیاز پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ فیسلٹیز وہاں مفت پرووائڈ کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ وہاں فیسلٹیز کیوں مفت پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کیا موٹیو ہے اس کے پیچھے؟ کیا ان کے پاس اتنی دولت آ گئی ہے 15 سال کے اندر؟ 15 سال پہلے قائم ہونے والا ایک چھوٹا سا ادارہ، ملک صاحب جو ہیں وہ، میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں. جس طرح میں نے آپ سے کہا
کہ یہ جس گھر میں بیٹھا ہوں میں، یہ ملک صاحب کا ایک ذیلی ادارہ کنگ کریٹ ہے، یہ انہوں نے ملک صاحب نے ان سے مجھے بنوا کے دیا تھا، اور میرے ان کے ساتھ کوئی ایڈورس ریلیشنز نہیں ہیں. لیکن ملک صاحب اگر میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان جج صاحبان کی بحالی کا کوئی معاملہ ہو یا کوئی اور کمپرومائز ہو، قرآن کی کتاب لے کر وہاں ملک صاحب خود پہنچ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں. اگر سیاسی عزائم نہیں ہیں تو اس وقت وہ ایوان صدر کے چیف فائنینشل آفیسر بنے ہوئے ہیں. بھائی کس مقصد کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ وہ ہر جگہ پہ وہ کسی کے ساتھ ڈیل کرنی ہو، کسی صحافی کے ساتھ تنازع ہو جائے، ARY کے ساتھ تنازع ہو جائے، جنگ جیو کے ساتھ تنازع ہو جائے، اور جناب ان کے ساتھ پل کانٹیننٹل والے جو صدر الدین ہاشوانی ہیں ان کے ساتھ تنازع ہو جائے صدر صاحب کے ساتھ اور ان کے درمیان، تو ملک ریاض حسین صاحب جو ہیں وہ واحد شخصیت ہیں جو والنٹیئر کرتے ہیں کہ اس تنازع کو میں حل کروا دیتا ہوں. آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی. وہ خدائی فوجدار تو نہیں ہے، وہ خدائی فوجدار نہیں ہے. یہاں پہ جواب لے لیتے ہیں. اکرم شیخ صاحب 1 منٹ کے لیے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا سیاسی عزائم نہیں ہے، اکرم شیخ صاحب نے تو اتنے سارے سیاسی عزائم بتا دیے. سر اس کے بارے میں صرف میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے کوئی پولیٹیکل عزائمز ہوتے، سر ہمارا دسترخوان پاکستان کے مختلف شہروں میں چل رہا ہے جس کے اندر اس وقت 1 لاکھ سے اوپر لوگ پورے عزت اور احترام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. وہ ہم سارے کے سارے 1 لاکھ لوگ اس حلقے میں لگاتے. ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کیوں لگاتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ملتان میں ہے، کراچی میں ہے، باقی جگہوں پہ ہے؟ نو، آپ کو نہیں پتا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے پولیٹیکل عزائم ہو تو ہم ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ کرنل صاحب ماشاءاللہ کریں گے. آپ کا فوج میں بھی بڑا ایک کیریئر رہا ہے کرنل کے عہدے تک. آپ مجھے کنگ میکر کس کو کہتے ہیں؟ سر آئی ڈونٹ نو آپ کس کنٹیسٹ میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں. میں جو آپ کا پہلا سوال ہے اکرم شیخ صاحب کے بڑے عزت کے ساتھ بتاتا ہوں کہ عطاباد جیل کا مسئلہ ہوا. سر ہم وہاں پہ سب سے پہلے پہنچے. وہاں پہ ہم نے ہاسپٹل ایک اسٹیبلش کیا، کمپلیٹ ہاسپٹل جس کے اندر سرجری بھی ہوتی تھی. ہم نے وہاں پہ دسترخوان لگایا. اگر ہمارے پولیٹیکل عزائم ہوتے تو ہم وہ پیسہ وہاں پہ کیوں ضائع کرتے؟ سیلاب آیا ملک میں، ہم جہاں جہاں تک پہنچ سکتے تھے بیریئر ٹاؤن وہاں پہ پہنچا. اگر ہمارے پولیٹیکل عزائم ہوتے تو ہم ساری کنسنٹریشن اپنی اسی حلقے میں رکھتے. ایبسولوٹلی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اکرم شیخ صاحب کو بھی کہ ہمارے کوئی پولیٹیکل عزائم نہیں ہے. کنگ میکر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ڈیفینیشن دے سکتے ہیں آپ؟ سر مجھے نہیں پتا کہ آپ کس اکرم شیخ صاحب کنگ میکر کی اصطلاح کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اکرم شیخ صاحب. یہ جناب ارشد شریف صاحب وہ شخص جو جس کے قبضہ قدرت میں اور جس کے دستے کشا میں یہ بات ہوتی ہے، جس کو چاہے وہ بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے تخت پہ بٹھا دے، جس کو چاہے تخت سے اتار دے، اس کو کنگ میکر کہتے ہیں. گاندھی ان پالیٹکس، پلینگ گاندھی ان پالیٹکس. اکرم شیخ صاحب، خلیل الرحمان صاحب، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں تو اپنے موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے.